السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے ناراضگی کی وجہ سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تاکہ مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ماں باپ کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ جو قسم اٹھانے والا ہو تو اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے نیک سلوک و صلہ رحمی کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا ہے جو کو صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو اور نہ بات کی ہو۔ وہ آپ تین طرح کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ نمبر 2، برا خواب شیطان کی طرف سے غم میں ڈالنے والا ہے۔ نمبر 3، فضول خواب انسان کے پراگندہ خیالات کا عکس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے درمیان جس وقت یاد آئے بسم اللہ اول و آخرہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس سے غیر متعلق ہوں۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔